وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس رات کی اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں اور نظریں دوڑاتی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنی نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ صبر کرنے سے خدا کی محبت مل جایا کرتی ہے۔ وہ خدا جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال دیتا ہے اور اپنے بندے کو کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ وہ اللہ جو اپنے بندے کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے، اس لیے ہر تہجد کی دعا میں خدا کو ہی مانگ لیا کرتی تھی۔ پتا تھا اسے کہ پاک محبت تو بس خدا کی ہے، وہ پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود خدا سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوؤں سے خدا کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ اب کی بار وہ جاگنے لگی صرف خدا کے لیے، جو اب تہجد میں خدا سے ملاقات کر لیا کرتی ہے۔ وہ تہجد جہاں خدا مل جایا کرتا ہے، اس لگن سے سجدہ کرتی تو خدا کا شکر ادا کر کر کے سجدے سے نہ اٹھ پاتی۔ وہ ایک کن کہہ کر سب یادیں بھلا دیتا ہے۔ وہ انسان کے ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہے، اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ سے باتیں کیا کرتی اور سوال پوچھا کرتی۔ وہ راستے جو اب تک بند ہیں کسی رکاوٹ کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر اب وہ خدا کے سامنے نہ کیا کرتی۔ پتا چلے گا اب اسے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اب ان چیزوں میں بھی اس کو معجزے نظر آنے لگتے جو اس کے لیے ایک بری آزمائش بن کر گزرا کرتی۔ اب کی بار وہ سارے آنسو، صبر کی گونج، توکل، خدا سے باتیں، وہ سب کچھ اب خدا کے لیے کیا کرتی۔ کہتی کہ توکل کرنے سے خدا مل جاتا ہے۔ یہ بات وہ اپنی ہر آزمائش سے لڑ کر بتایا کرتی۔ وہ کہتی تھی کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دیے جاتے ہیں، وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں اس کے تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر ہیں، مگر محبت اس کی انسان کی ایک آنسو پہ تمام ہو جاتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اس کے اعمال کیسے ہیں، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بلکہ بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی حکمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ ان حالات کو بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم بھی کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ پہلے میں ہر شخص کو اپنے کردار کی یا اپنی مخلصی کی وضاحتیں دیا کرتی تھی۔ میں لمبے لمبے دلائل پیش کیا کرتی تھی اور لوگوں کو منایا کرتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، اور یہ بات مجھے اکثر بے سکون رکھتی تھی کہ میں جیسی ہوں ویسا مجھے یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ پھر جو باتیں میں لوگوں سے کرتی تھی وہی باتیں میں نے اللہ سے کرنا شروع کر دی، اور جب میں نے اسے یہ سب بتایا تو یہ جانا کہ اسے دلائل نہیں دینے پڑتے، نہ وہ سوال کرتا ہے میرے کردار پہ۔ وہ تو میری ان بچوں جیسی باتوں پہ مسکراتا ہے، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مسکرا کر کہتا ہو کہ بیرا، میں جانتا ہوں تمہاری مخلصی بھی اور تمہارا کردار بھی۔ پھر رفتہ رفتہ میں خاموش ہونے لگی اور لوگوں کو اپنی مخلصی کی وضاحتیں دینا چھوڑ دی۔ اب میں اپنے حوالے سے کسی کا دل مطمئن نہیں کرتی،
اب جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق میری ذات کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہر رکاوٹ میں حفاظت ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے بے شک۔ کبھی کبھار نہ دل اتنا باری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، اور اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے نا، اتنا سکون کائنات کی کسی بھی قربت میں نہیں بے شک۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر چیز عارضی ہے۔ اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ دعائیں، کچھ آوازیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے تم اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رکھتا ہے۔ بس اللہ بھی یہی یقین ہمیں پھر ان مقامات تک لے جاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر اس لمحے سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری اپنی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بھلے ہی تم اسے دیکھ نہیں سکتی، مگر وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں پریشانی ہے، وہ جانتا ہے تمہارے کرب کو، تو پھر تم اس کے سننے پہ شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں یہ وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اسے انسان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ یقین انسان بھی کیوں رکھتے ہو؟ جس محبت کا حقدار صرف اللہ ہے، وہ محبت انسان کو دے کر پھر نصیب سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو راضی رکھنا سیکھو، بس باقی سارے خود ہی پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کے علاوہ کسی سے کچھ مت مانگو، اور نہ کسی سے کسی بھی چیز کی امید رکھو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا، بادشاہ تو صرف خدا ہی ہے، معجزوں کا بھی اور عطا کا بھی۔ دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں، اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ نہ محرم سے محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، محبت مانگنا حرام نہیں ہے، محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں، سکون مانگنا حرام نہیں، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں، اور ہمارے گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، تو بجائے اس کے محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی عطا کو زوال نہیں، جس کی طاقتوں کو زوال نہیں، جس کی محبت کو زوال نہیں۔ طلب کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے،
اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا۔